بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واصلی واسلم علی عبدہ ورسول نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج جو موضوع آپ کے سامنے ہے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا۔ اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، محنتیں کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیں گے، یعنی ان پر نیکیوں کے سارے راستے کھول دیں گے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ اس آیت کا تقاضا ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاں تک ہو سکے جیسی کوشش ہو اس سے دریغ نہ کرے۔ ایک آدمی علم کی راہ میں نکلا، وہ علم کی راہ میں نہیں ہوتا ہے، در حقیقت وہ جنت کی راہ پر ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک آدمی اپنی اصلاح کی راہ میں نکلا، اور ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ جس کا ارادہ جیسا ہے سوچا کہ اپنی اصلاح کر لیں، قرآن و سنت پر مبنی دروس سنیں، اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ ایک آدمی دعوتی راہ میں نکلا کہ چلو جو ہم نے سیکھا وہ سکھائیں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے، ان سے ملاقات کریں گے، ان کو کچھ سنا دیں گے، شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں استقامت سے نوازے گا، پھر جن کو بتائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں پر ہم نیکیوں کے، ہدایت کے، برکتوں کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ غور کیجئے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی ہے، ہم اور آپ تو آج بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں۔ دین کو ہم نے 1% بھی وقت نہیں دیا ہے۔ صبح سے رات تک اپنے کاموں میں مگن ہیں، مست ہیں، اور آج کے مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ غیر مسلم ان کی جڑ کو اکھاڑ رہے ہیں، یہ کمائی کے چکر میں پڑے ہیں، وہ ان کی جڑ کو اکھاڑ رہے ہیں۔ بتائیے ایسی کمائی سے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے جڑ تو مضبوط ہم کریں، ہماری جڑ مضبوط نہ ہو تو چاہے کہ آپ گھر بنا لیں، بلڈنگیں تیار کر لیں، تجارت کر لیں، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور جڑ کیا ہے؟ صحیح عقیدہ ہے، اتحاد امت ہے، نیک اعمال میں سبقت کرنا ہے۔ اگر فخر کی بات ہوتی، بڑی بڑی تجارتیں کرنا جیسے آج ہم کر رہے ہیں، اور دنیا ہی کے ہو کر کے رہ جا رہے ہیں، قسم اللہ کی صحابہ کرام کیا ہم سے برے تھے؟ صحابہ کرام ان حقیقتوں سے واقف نہیں تھے؟ سارا ہم و غم ان کا کیا تھا؟ اللہ کی راہ میں لگے رہو تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا بھی دے، آخرت بھی دے۔ آج ہم بہت کماتے ہیں، بہت کھاتے ہیں، لیکن یہ چیزیں جسم کو لگتی نہیں ہیں۔ جتنا اچھا کھا رہے ہیں اتنی بیماری پیدا ہو رہی ہے۔ ایسی بیماریاں تھی پہلے؟ نہیں تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ دین اور دنیا کو کم از کم بیلنس کریں، کم از کم بیلنس کریں۔ کم سے کم جتنا وقت ہم دنیا کو دیتے ہیں اتنا تو کم سے کم دین کو روزانہ دیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر۔ سوچئے ایک آدمی اللہ کی مہربانی سے پورے جزیرۃ العرب کو کس طرح متاثر کیا، کس طرح لگا رہا، صبح بے چینی، شام بے چینی، جہاں پیدا ہوئے، جو ولادت کی سرزمین تھی وہاں سے نکال دیا گیا۔ آپ نکلتے؟ میں نکلتا؟ نہیں نکل پاتے، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، عقیدہ توحید کو عام کرنے کے لیے کتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ سارے لوگ ناراض ہونے لگے، یہاں تک کہ لوگوں نے نکال دیا، نکل کے چلے گئے، لیکن اپنی دعوت سے ڈاؤن نہ ہوئے۔ اور آج اللہ اکبر کتنے ممالک ہیں، پوری دنیا کے اندر ان کا چرچا ہو رہا ہے، لگ رہا ہے کہ ہمارے سامنے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کے بعد وہ نہ ہوتے تو آج اس سرزمین کا کیا حال ہوتا بتائیے۔ والذین جاہدوا فینا، کتنی کوشش کی، جا کر پوچھئے ان کی روح سے، کتنی کوشش کی۔ اللہ اکبر، لوگوں نے مارنے پیٹنے کی دھمکی دی ہے، لیکن جو آدمی اخلاص کے ساتھ لے کر اٹھتا ہے دعوت الہی کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی محنت کو، اس کی کوشش کو رائیگاں نہیں کرتا ہے۔
بتائیے اس سرزمین پر ان کے کتنے احسانات ہیں اللہ کے بعد کہ سارے لوگ موحد ہو گئے، قبر پرستی شرک پرستی کو چھوڑ دیا، ایک اللہ کو پکارنے والے بن گئے۔ اب آپ بتائیے اگر اس جیسے لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور آج بھی اس کی ضرورت ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے دلوں میں توحید کو، ایمان کو، اعمال کو گامزن کر دے گا۔ ہم اور آپ کو چاہیے اسی طرح محنت کریں۔ لہذا اس آیت پر غور کیجئے، اللہ خود فرماتا ہے جو میری راہ میں کوششیں کرتا ہے، کوشش کر کے تو دیکھیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ ارے کوشش کرنا تو دور کی بات ہے، کم سے کم فکر تو پیدا کیجئے کہ ہم کریں، اس طرح ہو جائیں۔ کوشش، فکر تو پیدا کیجئے۔ جب فکر ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق بھی دے گا۔ یہ الگ بات ہے اور ہم 10 جگہ 10 آدمی سے ملاقات نہیں کر سکتے ہیں، ایک سے تو کر سکتے ہیں، کہ ایک سے بھی نہیں کر سکتے۔ آپ بتائیے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جتنے خیر کے دروازے ہوں گے، برکتوں کے، رحمتوں کے، سلامتی کے، سب اللہ آپ کے لیے کھول دے گا۔ ایک ایک آدمی نے کتنی کوشش کی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو دیکھ لیجئے، اللہ اکبر، ان کی محنت تالیفات میں، دعوت میں، قتال میں، جہاد میں، آج دیکھیے پوری دنیا نام لے رہی ان کا۔ جس راہ کو چلے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ کو چلے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ یہ معمولی آیت نہیں ہے، بشرطے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں محنت کرنے والا، بدعات و خرافات اور شرکیات کو فروغ دینے والا نہ ہو۔ وہ حدیث اسی کے مطابق ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا فرمان ہے جو شخص میرے ولی یعنی دوست کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، دشمنی کرتا ہے، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جو اللہ کے نیک بندے، صحیح عقیدے والے بندے سے دشمنی کرے گا، گویا کہ وہ اس سے دشمنی نہیں کر رہا ہے۔ کس سے دشمنی کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دشمنی کر رہا ہے۔ میرا بندہ سب سے زیادہ جس عمل سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے اور مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے وہ فرائض ہے۔ سب سے زیادہ اس کا مطلب فرائض پر محنت کی ضرورت ہے۔ اور فرائض سے مراد یہ نہیں کہ صرف نماز، نہیں، جتنے بھی فرائض اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیے ہیں، جن جن کا حکم دیا سب سے زیادہ اس پر محنت کی جائے۔ میرا بندہ برابر نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ نوافل اعمال، نماز ہو، نوافل روزہ ہو، نوافل حج ہو، نوافل زکوٰۃ ہو، نوافل علم شرعی ہو، قربت حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، پیارا بندہ بنا لیتا ہوں۔ جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر مجھ سے مانگتا ہے تو عطا کرتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو پناہ دیتا ہوں۔ بخاری شریف۔ اس حدیث کو ہمارے موضوع سے مطابقت کس طرح ہے؟ راہ الہی میں جد و جہد کرنا کہ فرائض میں لگا رہتا ہے۔ فرائض سے مراد صرف یہ نہیں کہ نماز یا اعمال میں سب سے پہلا فرض علم حاصل کرنا، اس سے پہلے کوئی فرض نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں کرتے تو اس کے بعد کوئی فرض نہیں ہے۔ علم میں لگا ہوا ہے، علم سے اس نے استفادہ کیا، عمل بھی کر رہا ہے۔ فرائض اور عمل میں جو بھی عبادتیں فرض سب آ جائیں گے اس میں۔ عمل سے آگے نکلا، وہ تواصوا بالحق میں لگا رہا۔ فکر والی بات ہے نا، جس کو پا رہا ہے، بات کر رہا ہے، قریب کر رہا ہے دین سے، دیکھیے الحمدللہ جد و جہد میں لگا ہوا۔ اس طرح جد و جہد کر رہا ہے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کر رہا ہے۔ نوافل نماز ہو، نوافل روزے ہو، نوافل حج ہو، نوافل زکوٰۃ ہو، ایک دوسرے کو خیر خواہی کرنا ہو، وغیرہ وغیرہ، لگا ہوا جد و جہد میں۔ اور جد و جہد کرتے کرتے اللہ کا مقرب بندہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے جسم کے اعضاء کی حفاظت فرماتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، فرائض بجا لا رہا ہے، نوافل بجا لا رہا ہے،
اور یہ مصداق ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہو گیا. کس کا دوست ہو گیا؟ اور اللہ نے اپنے دوستوں کی کافی تعریف کی قرآن پاک میں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے ولی سے مراد یہ نہیں کہ بابا حجویری صاحب فلاں صاحب نہیں، ہر ایمان والا متقی بندہ اللہ کا دوست ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت بتاتی ہے. اور جب وہ نیک ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پورے جسم کی حفاظت کرتا ہے. ہاتھ کی حفاظت ہو رہی ہے، غلط چیز نہیں پکڑے گا. آنکھ کی حفاظت ہو رہی ہے، برائیوں کی طرف، فحاشیوں کی طرف، گندی تصویروں کی طرف نہیں دیکھے گا. وہ پاؤں کی حفاظت ہو رہی ہے، غلط راستے پر نہیں چلے گا، وغیرہ وغیرہ. اور اتنا مقرب بندہ بن جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ یہ عطا کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے کو تیار ہے. پناہ طلب کرتا ہے کہ اللہ فلاں مشکل ہے، فلاں بیماری ہے، فلاں چیزیں ہیں جس سے وہ خوف کھا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اسے پناہ عطا کرتا ہے. یہاں پر آخر میں ایک نقطہ آپ کو بتاؤں میں. بعض لوگوں کو اس حدیث سے اشکال پیدا ہوا. انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اللہ ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں حلول کر جاتا ہے، نازل ہو جاتا ہے. اب جب نازل ہو گیا تو اللہ اور وہ مل گیا. کیا ہو گیا؟ اشکال ہے، اعتراض ہے، کم فہمی ہے، کج فہمی ہے. مل گیا تو اب اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ تو حلول کر گیا اس کے اندر. اب بندے سے مانگو، تو بندہ اور اللہ چونکہ مل گیا ہے، اسی لیے اب اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ حدیث اور اس کے جملوں سے کم فہمی کی دلیل ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ بندہ اور اللہ کبھی ملتا نہیں ہے، حلول اللہ نہیں کرتا ہے کسی بندے کے اندر. اور اس کے لیے حدیث کا ایک ایک جملہ دلالت کرتا ہے. پہلا جملہ من عادى لی ولیا، جو میرے دوستوں سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنوں وہ اوپر چلا جائے گا، وہ اللہ کا دوست تو ہوگا لیکن اللہ نہیں ہوگا. دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اس کے بعد میرا بندہ قربت حاصل کرتا ہے فرائض کے ذریعے، نوافل کے. میرا بندہ، میرا غلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور غلام میں فرق ہوگا. اللہ اور غلام میں فرق ہوگا. کتنوں فرائض بجا لائے، کتنوں نوافل بجا لائے، وہ بندہ ہی رہے گا. اللہ اس میں حلول. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. دنیا میں بھی کہا ہے، قبر میں بھی سوال ہوگا تو انشاءاللہ آپ مومن ہیں تو جواب کیا دیں گے؟ اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ. امام الانبیاء جن کا مقام اللہ کے بعد ہے، وہ بھی اللہ کے غلام ہے. اللہ نہیں بنے، دنیا سے نکل گئے تو بھی اللہ نہیں بنے. لیکن ہم اور آپ کیا ہیں؟ بسا اوقات کم فہمی سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ حلول کر جاتا ہے، اب اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں، اب اس بندے سے مانگا جائے. اور آخری جملہ بھی کہ وہ مجھ سے مانگتا ہے تو دیتا ہوں. دیکھیے بندہ رہا، اس لیے تو مانگ رہا ہے، اسی لیے تو مانگ رہا ہے. اگر اللہ ہو جاتا تو مانگنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہوتی. پناہ مانگتا ہے، یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ بندہ اس درجے کو تو پہنچ چکا ہے کہ نیک ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ پناہ طلب کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. ایسے جملے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ وہ اشکال جو لوگوں نے کھڑا کیا ہے اور صوفیزم کے یہاں سے یہ پروان چڑھا ہے، اس کا حقیقت سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کتنی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے اور اللہ میں فرق ثابت کیا ہے. لہٰذا آدمی کو چاہیے اس فرق کو مد نظر رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.